فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الاحقاف یہ قرآن مجید کا 46واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 13 اور 14 یہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اسی مفہوم کی قرآن مجید میں کئی آیات ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار دریافت کیا گیا، ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایک ایسی نصیحت کیجئے جس کے بعد مجھے کسی اور سے کچھ سوال کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ بظاہر یہ مختصر جملہ ہے لیکن حقیقت میں ہماری پوری زندگی اسی کے گرد گھومنی چاہیے اور اسی کے دائرے میں رہنی چاہیے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر پوری عمارت قائم کی جاتی ہے اور قائم کی جانی چاہیے۔ آج کی جو آیت ہے اللہ رب العزت نے اسی بات کو اس میں بھی بیان کیا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس بات پر ثابت قدم ہو گئے، اس بات پر ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو پھر ان کے لیے کوئی خوف نہیں رہے گا اور وہ کسی غم سے دوچار نہیں ہوں گے۔ غم اور خوف ان دونوں بیماریوں سے، ان دونوں مصیبتوں سے انہیں نجات مل جائے گی، اور اس دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی میں ان کے لیے وعدہ ہے اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت کے وارث ہوں گے، یہی جنت والے ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، اور اس ایمان اور استقامت کی بنیاد پر جو وہ کام کیا کرتے تھے، جس طرح کی زندگی بسر کیا کرتے تھے، اس کے بدلے میں انہیں یہ ابدی اور ہمیشہ والی زندگی جنت کی صورت میں عطا کی جائے گی۔ سامعین گرامی، آئیے سب سے پہلے ہم اس سبق کو تازہ کر لیں۔ اگرچہ آپ سب کو یہ یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے، ہم کئی بار یہ پڑھ چکے، سنا چکے، سمجھ چکے، لیکن یہ بات بھی بارہا ذکر کی جا چکی ہے کہ جسے انسان کی ضرورت بنا لیا جائے تو بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا دہرایا جانا لازمی ہوتا ہے، بالکل اس طرح جیسے ہم کھانے پینے کی ضرورت کو، سونے جاگنے کی ضرورت کو روزانہ اختیار کرتے ہیں، اور کبھی کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ جناب یہ کھانے کا عمل کیا ہے، ہم کس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، کل بھی کھایا تھا، آج بھی کھا رہے ہیں، اور اتنے سال ہا سال سے بس کھائے چلے جا رہے ہیں، کل بھی سوئے تھے، آج بھی سونا ہے، اور سال ہا سال سے اس نیند کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ سوال اس وجہ سے پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اسے اپنی بدنی ضرورت سمجھتے ہیں، اس کے بغیر ہماری زندگی کا معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خودکار سسٹم بنا رکھا ہے، اور وہ خودکار سسٹم ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ تمہیں اب بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کا اہتمام ہونا چاہیے، تمہیں اب پیاس لگی ہے، کچھ پینے کا اہتمام ہونا چاہیے، اب تم تھک گئے ہو، کچھ آرام کر لینا چاہیے،
جسم کے اندر سے ہی ایک صدا آتی ہے اور ہم جسم کی اس صدا کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ خودکار عمل ہے، لیکن ایک اور بھی خودکار عمل ہونا چاہیے جو اہل ایمان کو ہر وقت اپنے دل و دماغ میں رچائے بسائے رکھنا چاہیے، اور وہ خود اس ایمان اور اس سے جڑے ہوئے اعمال وہ تازہ رکھنے چاہیے کہ ہم نے کسے اپنا رب مانا ہے۔ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھتے رہنا چاہیے، صرف پوچھنا نہیں ہے بلکہ اس کے نتیجے میں اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، جس کی بنا پر انسان شیطان کے شر سے، اس کے وسوسوں سے، ذہنی پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے، اور وہ مختلف قسم کے شر پسند عناصر جو انسانوں کی شکل میں کہیں کسی کا نظریہ خراب کر رہے ہیں، کہیں کسی کا کردار خراب کر رہے ہیں، کہیں کسی کے عقیدے کو بگاڑ رہے ہیں، کہیں کسی ذہن میں غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں، تو ان کے شر سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ آئیے اس آیت کا پہلا حصہ جو ہے اس کو تازہ کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ اللہ کو رب ماننا کیا ہے؟ تعلیم یہ بتاتی ہے، قرآن اور اللہ کے رسول یہ سمجھاتے ہیں کہ رب پرورش کرنے والا، پالنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، محبتوں کو، چاہتوں کو ہمیشہ اس خلق کے ساتھ، اس مخلوق کے ساتھ وابستہ رکھنے والا، اس ہستی کو رب کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے تو حقیقت میں ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری تمام ضرورتیں پوری کرنے کا اہتمام ہمارا رب یعنی اللہ کر رہا ہے۔ ہم سے سب سے زیادہ محبت وہ ہمارا رب یعنی ہمارا اللہ ہم سے رکھتا ہے۔ سب سے زیادہ ہماری کامیابی کا، ہماری راحتوں کا خیال وہ ہمارا رب رکھتا ہے یعنی اللہ رکھتا ہے۔ اور اس طرح کی جتنی بھی صورتیں انسانی ذہن میں آ سکتی ہیں ان کو تازہ کر لینا چاہیے۔ جب یہ بات ہے تو پھر اس بات کو اپنے دل و دماغ کا حصہ بناتے ہوئے اپنے عمل کی زندگی میں اس کو ظاہر کرنا چاہیے۔ میں آپ حضرات سے اگر یہ سوال کروں کہ دنیا میں ماں باپ کے بارے میں میرا اور آپ کا تصور کیا ہے، تو ہر شخص بڑی آسانی کے ساتھ یہ سارے جملے دہرائے گا کہ ماں باپ نے ہماری پرورش کی اور بہترین پرورش کی۔ ماں باپ ہی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں اور ان سے زیادہ بہتر ضرورتوں کا خیال کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ماں باپ سے زیادہ اپنی اولاد سے کوئی اور محبت نہیں کر سکتا۔ ماں باپ سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے قربانی کوئی اور نہیں دے سکتا۔ ہم یہ ماں باپ کے بارے میں تصور رکھتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس اس کو ملٹیپلائی کر لیں، اس کو کئی گنا بڑھا کر اپنے اللہ کے ساتھ اس کو جوڑ دیں کہ جس طرح میری ماں مجھ سے پیار کرتی ہے، میری ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے، جس طرح میرا باپ میرا خیال رکھتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، تو جسے میں نے اللہ بنایا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ، ہزار ہا نہیں بلکہ کروڑ ہا گنا زیادہ وہ مجھ سے محبت بھی رکھتا ہے، میرا خیال بھی رکھتا ہے، میری ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے، اور وہ اس کے اختیار میں ہے۔ اور اس کا مظاہرہ ہم ہر روز دیکھ سکتے ہیں، ہر لمحے دیکھ سکتے ہیں، ہر لمحے دیکھ سکتے ہیں۔ صرف بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک اشارہ دیتا ہوں۔ موقع ملے تو آج ہی یا کسی اور دن کسی بھی قریبی ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں ان مریضوں کا جائزہ لیں کہ جنہیں آکسیجن کی ضرورت پیش آ گئی ہے، آکسیجن کا سلنڈر لگا ہوا ہے، ان کے عزیز و اقارب ان کے پاس آس پاس کھڑے ہوئے ہیں، اور ڈاکٹرز کا اور ہاسپٹل کا بل وہ ہر منٹ کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ یعنی آکسیجن کیا ہے؟
سانس کی آمد و رفت کا ایک نظام ہے جو اللہ رب العزت نے بنا کر ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ اگر یہ انسانوں سے حاصل کرنے کا اہتمام ہم کرنا شروع کر دیں تو چند گھنٹوں کی آکسیجن کے لیے ہمیں کئی طرح کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کسی جگہ جانا پڑے گا، اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا، بستر سے ہل نہیں سکتے، پیسے الگ سے خرچ کرنا پڑیں گے، اذیت اس کے بعد مزید ہوگی۔ تو آکسیجن کی صورت میں ہماری ضرورت کون پوری کر رہا ہے؟ وہی ہمارا رب ہے۔ جو اللہ ہماری آکسیجن کی ضرورت کو پوری کر رہا ہے وہ ہمارا رب ہے۔ تو جو آکسیجن کی ضرورت کو پوری کر رہا ہے اور اسے زیادہ خبر ہے، اسی نے یہ نظام بنا رکھا ہے کہ میری مخلوق کو آکسیجن کی ضرورت ہے، تو کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ میری مخلوق کو کھانے کی ضرورت ہے، میری مخلوق کو پینے کی ضرورت ہے، میری مخلوق کو آرام کی ضرورت ہے؟ کیا اس کو پتہ نہیں ہے؟ یقیناً اس کو پتہ ہے۔ اسی اعتبار سے باقی بہت ساری چیزوں کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ نیند کے بارے میں جو ہمیں اللہ رب العزت نے مفت میں ایک دولت دے رکھی ہے، جس عمر میں جتنی زیادہ ضرورت ہے اللہ نے یہ دولت اتنی ہی زیادہ بہتر انداز میں عطا کر رکھی ہے۔ بہت چھوٹے بچے ہر 2-3 گھنٹے کے بعد سو رہے ہوتے ہیں، جوان آدمی سو رہا ہے اور مست انداز میں سوتا ہے، اور بوڑھے آدمی کو جتنی نیند کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اتنی نیند اس کو حوالے کر رہا ہے۔ اگر اس کا بھی جائزہ لینا چاہیں تو ہماری دنیا میں ایسے ہزارہا لوگ ہیں کہ جو نیند کے مرض میں مبتلا ہیں اور نیند حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر سے دوائیں لیتے ہیں اور اذیت اس کے علاوہ ہوتی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارا رب نہیں ہے؟ اللہ ہمارا رب ہے۔ جب وہ ہماری یہ ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے تو اس پر یقین کر لینا چاہیے کہ وہ ہماری باقی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے۔ البتہ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنا رکھا ہے اور اس نظام کا ہمیں پابند بنا دیا ہے، اور ہمیں یہ سمجھا دیا ہے کہ کچھ کام تو ہم تمہارے لیے اپنے حکم سے کر رہے ہیں اور اس میں بغیر کسی پریشانی کے تمہاری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ جیسے میں نے آکسیجن کا نظام بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا اور آکسیجن کو تازہ رکھنے کا اور اس کو پھیلانے کا ایک خودکار نظام بنا رکھا ہے، بہت ہی عظیم الشان قسم کا، بہت ہی عظیم الشان قسم کا، ٹھیک ہے نا۔ نیند کا ایک خودکار نظام بنا رکھا ہے، بہت ہی عظیم الشان قسم کا۔ اس نے کہا کہ کچھ ضرورتیں ہم تمہاری پوری کریں گے، اس کی فکر مت کرنا، البتہ کچھ کام تم نے خود کرنے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ہم نے مدد کرنی ہے۔ لفظ ذرا مشکل ہے، اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے؟ نہ اس کو حاجت ہے اور نہ ہی وہ ہمارا محتاج ہے، اور نہ ہماری اتنی طاقت ہے کہ ہم اس کی مدد کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام مجید میں بعض اوقات یہ پیرایا اختیار کیا۔ مثلا اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھے قرض حسن عطا کرے گا، کون ہے جو مجھے قرض دے گا۔ پہلی بار جب یہ آیت نازل ہوئی تو منافقین اور یہودی اور مسلم جو دشمن تھے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ دیکھو بھائی، جس کو یہ اللہ مانتے ہیں وہ تو بیچارہ خود غریب ہو گیا ہے، قرض مانگ رہا ہے۔ لیکن یہ صرف عقل کا فتور اور شیطان کا وسوسہ اور فکر کی خرابی ہے جو اس کے اندر پیدا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے آپ کے ساتھ رکھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر میری مدد کرو۔ اب رسول اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کی مدد حاصل کرنے کی؟ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا کہ اپنے نوافل کے ذریعے سے، یعنی جو تم عبادت کرو گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حصے کا کام تم کرو، اپنے حصے کا جو کام تم کرو گے یہ در حقیقت اللہ کی اور اس کے رسول کی رحمت کے لیے ایک مدد ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، اس کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ اس اعتبار سے
جس شخص نے بھی اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا پھر وہ اس پر ڈٹ گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس نے محنت چھوڑ دینی ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے قانون کا حصہ ہے کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کو رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ہم اپنے حصے کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام وہ ہمیں دولت عطا کرنا شروع کر دے گا، وہ نعمت عطا کرنا شروع کر دے گا۔ ہم اس میں اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی نعمت وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک باقاعدہ نظام بنا کر ہمارے حوالے کر دیا ہے، اور اس کا اگر آپ نے عملی مشاہدہ کرنا ہو تو ہزارہا طریقے اور ہر روز کسی بھی لمحے میں اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ آپ کو بھوک لگی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا رکھا ہے کہ بھوک مٹانے کے لیے لازماً ہاتھ پاؤں آپ کو ہلانے پڑیں گے، اور کچھ نہیں تو کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کر منہ میں ڈال کے اسے چبا کے نگلنا پڑے گا، لیکن اس چیز کا انتخاب بھی اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ہی کرو گے تو بھوک مٹے گی۔ پتھر چباؤ گے تو بھوک نہیں مٹے گی، مٹی کھا لو گے تو بھوک نہیں مٹے گی، بیماری بڑھ جائے گی۔ اللہ نے اس کے لیے نظام کے مطابق سبزیاں، پھل، گوشت، کھانے پینے کی جو چیزیں اس نے متعین کر رکھی ہیں، مقرر کر رکھی ہیں، بس وہی کھاؤ گے، اسی طریقے سے کھاؤ گے تو تمہاری بھوک بھی مٹے گی، تمہاری صحت بھی میسر آئے گی اور لذت اور راحت بھی ملے گی۔ اس کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف چلو گے تو نہ بھوک مٹے گی، نہ لذت ملے گی، نہ صحت میسر آئے گی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی بھی روز جلا ہوا، سڑا ہوا، گندا کھانا کھا کے دیکھ لیں، اگلے ہی لمحے آپ کا جسم آپ کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا کر کے بتائے گا کہ دیکھا اللہ کے بنائے ہوئے نظام کی خلاف ورزی کی تو کیا نتیجہ نکلا۔ جب ہم یہ روز مرہ کے مشاہدوں میں دیکھ رہے ہیں تو اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس نے جو نظام بنا رکھا ہے ہم اس کے پابند ہیں۔ ہم اس کی خلاف ورزی کر کے، سرکشی اختیار کرتے ہوئے، اس سے بغاوت کرتے ہوئے دنیا میں چند لمحوں کی راحت بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ایسے مومن آدمی کو اللہ رب العزت سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، انتہائی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی جان اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند اور عزیز ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ ایک مومن کے بدلے میں دنیا کی ساری مخلوق کو تباہ کر سکتا ہے، کہ ایک مومن اس کو کسی نے مار دیا ہے یا اس کو اذیت پہنچائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے زمین کو تخلیق کیا تو زمین کے اندر زلزلہ تھا، ٹھہراؤ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے بڑے بڑے بلند و بالا مضبوط قسم کے پہاڑ میخوں کی طرح اس میں گاڑ دیے مختلف جگہوں پر، اس کا بیلنس قائم رکھنے کے لیے۔ جب فرشتوں نے، اس وقت کے فرشتوں نے جو اللہ کے قریب اس سارے منظر کو دیکھ رہے تھے، اس میں ایک ذرا سا جملہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی کروڑ قسمیں ہیں، اس لیے جب کبھی کسی خاص منظر یا کسی خاص پس منظر کے حوالے سے فرشتوں کا ذکر آتا ہے تو وہ صرف اسی ماحول میں رہنے والے فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ، یہ پہاڑ تو بڑی طاقتور اور مضبوط مخلوق ہے، بڑی طاقت ہے اس کے اندر کہ اتنی بڑی زمین کو ہلنے سے اس نے روک دیا ہے، تو کیا ان پتھروں سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہے تیری؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں، فولاد ہے جو پتھروں سے زیادہ طاقتور ہے۔ فرشتوں نے پوچھا فولاد سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ ہاں، آگ ہے جو اسے پگھلا دیتی ہے۔ پوچھا گیا کہ آگ سے زیادہ طاقتور؟ فرمایا گیا کہ پانی ہے جو اسے بجھا دیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ پانی سے زیادہ طاقتور؟
بتایا گیا کہ ہوا ہے جو سمندروں میں طوفان مچا دیتی ہے۔ اب یہ رسول اللہ بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً آپ کا بتایا ہوا ایک ایک حرف درست ہے اور اللہ کے عطا کردہ علم کے مطابق ہے۔ بات کو سمجھانے کے لیے مختلف پیرائے، مختلف اسلوب، مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ فرشتوں نے پوچھا کہ اے اللہ، کیا اس سے بھی زیادہ طاقتور اور مضبوط کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ ہاں، ایک مومن جو صدقہ اس حالت میں کرے کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، وہ مومن میرے لیے ان ہواؤں سے، ان پہاڑوں سے، ان فولاد کی مختلف صورتوں سے اور ان تمام چیزوں سے زیادہ طاقتور، زیادہ مضبوط، زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے ایک مومن معمولی سی بات نہیں ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا بس معمولی سی بات ہو گئی، چند لفظ ہی تو ہیں جو ہم نے زبان سے ادا کر دیے۔ نہیں، یہ لفظ نہیں ہیں، یہ انسانی زندگی میں ایک بڑا انقلاب پیدا کرنے والے وہ الفاظ ہیں کہ جس سے اس کے ذہن کی سوچ، اس کے دل کا احساس، اس کے عمل کی دنیا، یہ سب بدل جاتی ہے۔ اگر نہیں بدل رہی تو پھر اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اس کا جائزہ لے کر اپنے آپ کو پوچھنا چاہیے کیا واقعی میں مومن ہوں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں پھر پریشان ہونا چاہیے کہ یہ ایسا کیوں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو یہ بات فرمائی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پھر انہیں کوئی خوف نہیں کرنا چاہیے اور پھر انہیں غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی میں خوف بھی موجود ہے اور غم بھی موجود ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ خوف جو انسان کو آنے والے مستقبل میں اور آنے والے فیوچر میں کام کرنے سے روک دے، اس کی ہمتیں پست کر دے، اس کو بزدل بنا دے، اس کو کسی کام کا نہ چھوڑے، تو ایسا خوف اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور مومن اس خوف میں مبتلا نہیں ہوتا۔ ہم آج کل بے شمار قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، یقیناً اس وائرس کی شکل میں بھی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، آئے دن اپنے عزیزوں اور دوستوں میں سے خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ کام کاج چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، قطعاً ایسا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے نظام میں جو نئی باتیں بتائی جا رہی ہیں، دریافت ہو رہی ہیں، انکشافات ہو رہے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زندگی کے ان حالات میں اب کیسے معاملات کو چلانا ہے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تعلیمی اداروں میں بچے نہیں جا رہے تو کیا آپ گھروں میں پڑے سوئے رہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ انسانوں نے کہا اور اللہ تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے نظام میں سے تلاش کیا گیا کہ تعلیم حاصل کرنے کے اور بھی کئی ذرائع ہیں، ان کو اختیار کیا جائے۔ اگر کہیں کسی کے ساتھ بیٹھنا بھی ہے تو احتیاطی تدبیریں اس کو اختیار کیا جائے، صاف ستھرا رہا جائے، نہانے کا، دھونے کا، لباس کے پاک صاف رکھنے کا، جگہ کے پاک صاف رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ سب اس کے نظام کا حصہ ہے، اور یہ اللہ کی مدد بظاہر مجازی طور پر، حقیقت میں اپنی مدد ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر کاروبار میں مشکل آج کل پیش آ رہی ہے، اور یقیناً ہیں، اس میں اپنی کوتاہیوں اور اپنی غفلتوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اس سے پریشان ہونے کے بجائے اس مشکل کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مومن اللہ کو اپنا رب مانتا ہے وہ غم اور خوف سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے غم اور خوف ختم ہو جانا چاہیے۔ مشکل ہے تو کیا ہوا، آج مشکل ہے تو کل آسانی مل جائے گی انشاءاللہ۔ آج ہم اس پریشانی میں ہیں تو کل پریشانی ختم کرنے والا وہ تو زندہ اور قیوم ہے، وہ تو موجود ہے، وہ تو طاقتور ہے، وہ تمام اختیارات رکھتا ہے۔ بس ہم نے تھوڑی سی مدد کرنی ہے، بالکل اس طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری مدد کرو، بالکل اس طرح جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم مجھے قرض حسن دو، میری مدد کرو۔ تو اس وجہ سے ہم نے اپنی ہی مدد کرنے کے لیے
اللہ کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے نظام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے تو پھر جان لو کہ اصل ضرورتیں پوری کرنے والا وہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کبھی بہت سارے افراد نئے بھی آئے ہیں اور آتے رہتے ہیں، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک بار ذکر کیا تھا کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ بلند مرتبے پر فائز نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو تو ان کی تمام ضرورتیں اور تمام معاملات کو سب سے زیادہ بہتر انداز میں پورے کرنے چاہیے تھے، لیکن سیرت کچھ اور بتاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی محترم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تو باپ اٹھا لیے گئے، باپ موجود نہیں ہے، یتیمی کی حالت میں دنیا میں آپ کی آمد ہوئی، تشریف لائے آپ۔ ماں موجود تھی، دنیا بھر میں بچوں کی نگہداشت ماں سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا، لیکن صرف 6 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ سہارا بھی اٹھا لیا۔ دادا مکہ کے سردار تھے، بڑی عزت بڑا نام تھا، تو چلیں سوچ سکتے ہیں کہ دادا آپ سہارا دے دیں گے، لیکن 8 سال کی عمر میں وہ بھی اٹھا لیا گیا۔ پھر چچا کی پرورش میں آئے تو چچا جناب ابو طالب کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ وہ مکہ میں اولاد کے اعتبار سے کثیر الاولاد اور مال کے اعتبار سے قلیل، یعنی غریب آدمی تھے، اپنی گھر کی بنیادی ضرورتیں بھی بڑی مشکل سے پوری کیا کرتے تھے، بہت مالدار لوگوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہ کیا چکر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے زیادہ محبوب نبی کے لیے اتنی زیادہ مصیبتیں، کیا سکھایا جا رہا ہے؟ سکھایا نبی محترم علیہ السلام کے وسیلے سے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ نہ باپ بچے کو پالتا ہے، نہ ماں بچے کو پالتی ہے، نہ دادا بچے کو پالتا ہے، نہ چچا بچے کو پالتا ہے، نہ مال و دولت کی وجہ سے بچے پلتے ہیں، نہ سہولتوں کی وجہ سے بچے پلتے ہیں۔ بچوں کو پالنے والا اللہ رب العزت، وہ حی قیوم ہے۔ وہ ان تمام تنگیوں، ان تمام پریشانیوں میں بعض اوقات اپنی خاص مشیت، اپنے خاص ارادے کی بنیاد پر رکھتا ہے، لیکن ان سب کو کامیاب کر کے اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے کہ جہاں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی رشک کرتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے تمام وسیلے ہم نے اختیار کرنے ہیں، ان کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے، ان کے لیے سوچنا ہے، ان کے لیے ہاتھ پاؤں چلانے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کر رہے ہیں، رسول اللہ کی تعلیم ہے، اس لیے کر رہے ہیں۔ لیکن میرا رب نہ میرا مال ہے، نہ میری ملازمت ہے، نہ کوئی صاحب ہیں، نہ کوئی بڑے صاحب ہیں، نہ کوئی چھوٹے صاحب ہیں، نہ میرا کاروبار ہے، نہ میرا کارخانہ ہے، یہ میرے رب نہیں ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے وسیلے ہیں۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، زندگی گزارنے کا وسیلہ بھی اس کو بناتا ہے، اور جب وہ چاہے تو ان تمام کے ہوتے ہوئے بھی انسان کو محروم کر سکتا ہے، اور اگر وہ کسی کو بچا کے زندگی کے معاملات میں آگے بڑھانا چاہے تو تمام تر مصیبتوں میں رکھنے کے باوجود اس کو اتنا زیادہ آگے بڑھا دیتا ہے کہ دنیا والے سر اٹھا کے اسے دیکھتے ہیں۔ اس لیے اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اپنے اللہ کو اپنا رب مانیے، اور اپنی زندگی کے مسائل اور اس کی مصیبتیں اس پر پریشان ہونے کے بجائے اس کے لیے محنت کرتے ہوئے، اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے اپنے معاملات کو آسان کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔